بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں عرض کروں گا سوزاک کے بارے میں۔ سوزاک بے شرم بے حیا بیماری، یا یوں کہہ لیجئے کہ بے حیا اور بے شرم عورتوں کو یہ بیماری لگتی ہے۔ یہ جو لوگ ہیں غلط زندگی گزارتے ہیں، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ، اور یہ میرا جسم میری مرضی، یہ 2% لوگ ہیں، یہ معاشرے کے اندر اس بیماری کو پھیلانے کے ذمہ دار ہیں۔ اور یہ اللہ کی طرف سے اتنا سخت قسم کا عذاب ہے کہ جن لوگوں کو یہ لاحق ہو جاتا ہے، جس وقت بھی وہ پیشاب کرتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ پیشاب آنے سے میری موت واقع ہو جاتی تو اچھا ہوتا۔ جب بھی پیشاب آنے کا خیال آتا ہے تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان مرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ جو ہے نا کلمی دوستی، 2% مرد و عورتیں، یہ باقاعدہ منصوبہ کے تحت یہ پہلے سے بیمار ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے، تو مسلمان معاشرے کو بگاڑنے کے لیے اور انتقام لینے کے لیے کلمی دوستی کا سہارا لے کے اور پھر بے حیائی والی زندگی جب وہ گزارتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ تکلیف جب ان کو آن پہنچتی ہے تو وہ شباب، وہ ولولہ، وہ جوانی، وہ طاقتیں، وہ ساری کی ساری ایک طرف رہ جاتی ہیں، اور پھر یہ تو زناکاری برائی سے، لیکن اس کے علاوہ بھی بعض لوگ نادانی کے اندر جب عورتوں کو مینسز ہوتے ہیں، حیض آ رہا ہوتا ہے، یا جان بوجھ کے یا غلطی سے وہ بیوی کے نزدیک چلے جاتے ہیں، اس سے بھی یہ بیماری پھیل جاتی ہے۔ یا کسی عورت کو سیلان الرحم، لکوریا خطرناک حالت تک ہے، وہ اس کا علاج نہیں کرتی، اس دوران بھی اگر مرد اور عورت کا ملاپ ہوگا تو یہ بیماری جسم کے اندر پھیل جائے گی۔ اور اس کے علاوہ بھی جن لوگوں کا ہمیشہ شراب، کباب، تکہ، گرم چیزیں، مسالے دار چیزیں اور کثرت شراب، ان کی وجہ سے جب یہ تکلیف ہو جاتی ہے، بعض جلک اور اغلام کی وجہ سے بھی، بہرحال ہیں یہ حیا سوز مرض اتنا خطرناک ہے کہ جب بھی انسان کو شروع ہوتا ہے، بیوی سے ہم بستری کے 2-3 دن کے بعد پیشاب کی نالی کے اندر جلن شروع ہو جاتی ہے، کبھی پیپ آ رہی ہے، کبھی خون آ رہا ہے، پس سیلز یہ کافی حد تک جب بڑھ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات پیشاب بھی رک رک کر آتا ہے، اور اس کی وجہ سے کولوں کے اندر، کمر کے اندر درد بھی، اور 3-4 ہفتے کے بعد پیشاب میں خون بھی آنے لگتا ہے۔ اور اگر اس کا صحیح علاج نہ کیا جائے تو یہ عمر بھر کا دوست، رفیق اور یار بن جاتا ہے۔ مردوں کے اندر اگر یہ ہو
تو خصیتین کے اندر وہاں جا کر سپرم کو، جرمز کو، انسان کے جو وہ مادہ کے جو طاقت ہے اس کو تباہ کر دیتا ہے، اور یہ آدمی کا بانجھ پن ہے۔ پھر کستوری بھی کھا لو، زعفران کا بھی استعمال کر لو، یہ بانجھ پن کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور اگر عورتوں کے اندر یہ سوزا کی بیماری پیشاب کی نالی کے راستے سے، اس کے اندر جب بعض اوقات وہ پیشاب کی نالی تنگ ہو کے ٹیوب بند ہو جاتی ہے، یعنی عورتوں کا بانجھ پن شروع ہو جاتا ہے، مرد کا بھی اور عورتوں کا بھی۔ اللہ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو اس سے بچائے۔ تو جب کبھی اگر آپ دیکھو کہ پیشاب کے نالی کے اندر بہت زیادہ جلن ہو گئی، تو بہتر ہے کہ فوراً کسی معالج کے پاس چلا جاؤ اور جا کر اسے کہو کہ بھائی یہ تکلیف ہے، اس سے جو ہے میری جان چھوڑاؤ۔ اور جس وقت تک آپ معالج کے پاس نہیں جاتے تو نیم کے پتے اور مہندی کے پتے، نیم کے پتے 1 چمچ لے لو، 10-20 لے لو، بھائی یہ کم اور زیادہ ہو جائیں گے کوئی بات نہیں۔ نیم کے پتے جو وہ 10 لے لے، اور مہندی کے پتے بھی 10، اور 1 چٹکی جو وہ پھٹکڑی کی، نیم مہندی کے پتے 10 اور پھٹکڑی 1 چٹکی۔ آپ اسے پانی کے اندر ڈالیں، گولیں، اور یہ پئیں بھی۔ اور ایک اور بھی بہت زبردست ہے، وہ ہے لوبان کوڑیا اور کیکر کی پھلی۔ یہ لوبان کوڑیا آپ ہیں کسی ایسے پنساری سے لوگے کہ بھائی تیری مہربانی پیسے زیادہ لے لے تو مجھے لوبان کوڑیا اصلی والا دے دے، تو جتنا لوبان کوڑیا ہوگا اتنا ہی کیکر کی پھلی کچی، ان دونوں کو آپس کے اندر گرینڈر کر لو، اور روغن سندل یہ 1-2 قطرے ڈال کے آپ اسے گھوٹتے رہیں۔ جب گولی بنانے کے قابل ہو جائے تو اس وقت شربت بزوری کے ساتھ یا پانی جب وہ دودھ کے اندر ڈال کے کچی لسی بنا کے اس سے لے لیں۔ یہ تو آپ صبح کا وقت لے لیں، لوبان کوڑیا اور کیکر کی کچی پھلی، اور ان کو روغن سندل ڈال کے کتنا ڈالنا ہے جس سے آپ کی گولی بن جائے، تو یہ آپ صبح نہار میں اس کا استعمال کر لیں۔ اور رات کے وقت رال سفید یہ آپ 10 تولہ لے لیں، نیم کے پتے 10 تولہ، اور کباب چینی 5 تولہ۔ رال سفید پنساری سے مل جائے گی، اسی نام سے ملتی ہے۔ رال سفید 10 تولہ، نیم کی پتی وہ لے کے خشک کر لیں 10 تولہ، اور کباب چینی کے ساتھ ڈنڈی لگی ہو، یہ چائنا کی نہیں لینی، انڈیا کی لینی ہے۔ کباب چینی ڈنڈی لگی ہوگی، وہ اصل ہوگی۔ ان کو آپ باریک گرینڈر کر کے رکھ لو، تو 2 ماشا آپ رات کے وقت استعمال کر لیں، انشاءاللہ العزیز ہیں۔ اس قاطع نسل مرد اور عورت کو بانجھ کرنے والی بیماری سے اللہ جل جلالہ و من والو آپ کو چھٹکارا دے دیں گے۔ کوشش یہی کرو کہ پارسا اور پاکیزہ زندگی گزارو، اور ہر قسم کے فحش اور ہر قسم کی بے حیائی کی ایکٹیویٹی سے جو وہ پرہیز رکھو۔ اللہ جل جلالہ و من والو ہمیں سلامتی والی زندگی اور ایمان والی موت عطا کرے۔ حکیم الیاس عبدالی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔